बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अप्रैल बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। निगरान वज़ीर आला और गवर्नर को वो अवाम में गए हैं और एहतजाज जारी था और उनको अवाम में जाने का इत्फाक हुआ। उनको शायद ये लगता हो कि अवाम तो सिर्फ पीडीएम के ख़िलाफ़ है और अवाम का जो गम और गुस्सा है वो तो सिर्फ पीडीएम के ख़िलाफ़ है, लेकिन फिर अवाम के हाथों तारीख़ी छितरौल हुई गवर्नर की और पीडीएम के निगरान वज़ीर आला की। अहम तफ़सीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली की गई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की जानिब से डॉन अखबार ने एक बड़ा दावा किया है और वो दावा ये है कि मुस्लिम लीग नून को, शरीफ ख़ानदान को, इदारों की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस बात की यकीन दहानी करवाई गई है कि आपको टिकट देने का या उम्मीदवारों को टिकट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप इस तकलीफ़ में ही ना पड़ें, मई में इलेक्शन नहीं होंगे। तो इस बुनियाद पर, इस यकीन दहानी की बुनियाद पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिए। ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि शौकत तरीन पर इल्ज़ाम लगाया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना हैं, और उनके ऊपर इल्ज़ाम सिर्फ ये था कि चूँकि वो इमरान खान के साथ खड़े रहे और इमरान खान के बयानिए के साथ डट कर खड़े रहे, को उम्मीद नहीं करता था कि शौकत तरीन जैसे लोग भी इमरान खान के साथ मुश्किल हालात में खड़े हो जाएंगे। शौकत तरीन ना सिर्फ खड़ा हुआ बल्कि मीडिया पर भरपूर अंदाज में इमरान खान की मुआशी पॉलिसियों को और पीडीएम की तबाहाल मुआशी पॉलिसियों को डिस्कस किया और इमरान खान की पॉलिसियों का और अवाम की पॉलिसियों का दिफा किया। उनके खिलाफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इल्ज़ाम लगाए गए थे, जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि मरकज़ी बैंक की स्कीम के तहत अरबों डॉलर की मशकूक लेन देन का इल्ज़ाम लगाया था, जिसका मतलब कारोबार को कम शरह सूद पर कर्जे देना था। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग लोटा कहते हैं, नूर आलम खान, वो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे अरबों रुपए करप्शन के और खुर्द बुर्द के वज़ीर ख़जाना शौकत, साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन पर। शौकत तरीन ने अपने बयान में उसकी तरदीद करते हुए कहा है कि मामूली शरह सूद पर कर्ज़े कोविड के बाद के मालियाती मुहर्रक इक़दामात के हिस्सा थे जो पिछली हुकूमत ने उठाए थे। उनका कहना था कि मेरे इल्म में आया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान ने मुझ पर SBP के ज़ेर इंतज़ाम टेम्परेरी इकनॉमिक रीफाइनेंस फैसिलिटी के तहत 4 अरब डॉलर की मशकूक लेन देन में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम आयद किया। शौकत तरीन ने बताया कि जिनको इल्म ना हो उनको ऐसे ओहदों पर नहीं बिठाना चाहिए, ये जहालत ही होगी। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद मुख्तार इदारा है और कारोबार के लिए मुख्तलिफ कर्ज़ों की सहूलत देता है, जिसमें एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी शामिल है। साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा कि वो तवक्को करते हैं कि स्टेट बैंक एक तफसीली बयान जारी करेगा जिसमें इन इक़दामात के मकासद, खूबियों और अफादियत को वाज़े करेगा। PTA रहनुमा ने मज़ीद वजाहत की कि वो अप्रैल 2021 में वज़ीर ख़जाना बने थे, जबकि स्टेट बैंक ने 1 साल कबल मार्च 2020 में रीफाइनेंस स्कीम का आगाज़ किया था और ये सहूलत मार्च 2021 में ख़त्म हो गई थी। जब अप्रैल 2021 में मैं वज़ीर ख़जाना बना और मार्च 2021 तक ये सहूलत स्टेट बैंक ने ख़त्म कर दी थी। शौकत तरीन का कहना था लिहाजा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का बयान गुमराह कुन, गैर मुनासिब और जाहलाना है और उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस तरह के जो बयानात हैं उससे किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जो लोग इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं उनकी जहालत खुलकर सामने आती है। जबकि दूसरी जानिब डॉन अखबार की जानिब से एक बड़ा, चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हर सूरत में फ़ायदा पहुँचाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल में तब्दीली की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जितनी भी छोटी बड़ी सियासी जमातें हैं, तमाम सियासी जमातों ने अपने जो टिकट हैं वो जमा करवा दिए थे और अपने उम्मीदवारों को फाइनल कर दिया था। सिर्फ मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात थी जिसकी जानिब से टिकट जारी नहीं किए गए थे, और उसमें एक तो बहुत बड़ी रीज़न तो ये है, और ये बात ना सिर्फ मैं कह रहा हूँ बल्कि खुद मुस्लिम लीग नून के जो सहाफ़ी हैं वो ये बात करते हैं कि मुस्लिम लीग नून का इस दफ़ा टिकट लेने वालों के हालात बुरे थे। बहरहाल उनको चूँकि एक उम्मीद भी दिलाई गई थी और उनको ये लगता था कि हमें 3-4 दिन और मिल जाएंगे और हम अपने जो टिकट के मामलात हैं उनको देख लेंगे। यही वजह है कि उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन ने उनको फैसिलिटेट किया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इंतखाबी शेड्यूल है जो कल रात 12 बजे ख़त्म होना था उसको तब्दील करते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अब उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 20 से 26 अप्रैल तक अलॉट किए जाएंगे। 21 से 25 अप्रैल तक ईद की तातीलात के दौरान इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किए जाएंगे और इस वजह से इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शेड्यूल में तब्दीली उम्मीदवारों की सहूलत के लिए की गई है। पंजाब असम्बली के इलेक्शन के लिए पोलिंग की तारीख 14 मई ही बरकरार रहेगी। अब 26 अप्रैल के लिए
جو تاریخ ہے امیدواروں کو نشان الاٹ کرنے کی اور امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کلیئر کرنے کی یا ٹکٹوں کی جو وصولی ہے اس کی، تو وہ اصل تو 20 اپریل کی رات 12 بجے ختم ہو جانی تھی، لیکن 5 چھٹیاں آ گئیں، 25 مئی تک چھٹیاں ہیں، 25 اپریل تک چھٹیاں ہیں، اور صرف مسلم لیگ نون تھی جس نے اپنے امیدواروں کو ٹکٹ جاری نہیں کیے تھے جو آگے جمع نہ ہو سکے۔ اس بنیاد پر اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہمیں ہر صورت میں مسلم لیگ نون کو بچانا ہے، مسلم لیگ نون کو ہم نے ایک اور راستہ دینا ہے۔ اگر 26 اپریل تک ان کا کوئی آپس میں جو ملاقات ہونی ہے حکومتی اتحاد کی اور معاملہ الیکشن کی طرف جانا ہوگا، اور اگر تو یہ کسی ایک تاریخ پر فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر تو ہم انتظار کریں گے۔ اگر یہ فیصلہ نہیں کر پاتے اور 14 مئی کو ہی الیکشن ہونے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے بعد، تو اس وجہ سے پھر ہم 26 مئی تک ان کو ٹائم دے دیتے ہیں، اور 26 مئی کے بعد پھر ہم اگلا فیصلہ کریں گے۔ چونکہ انتخابی شیڈول میں تبدیلی کرنا یہ الیکشن کمیشن کا حق ہے، انتخابی تاریخ میں تبدیلی کرنا الیکشن کمیشن کے پاس حق نہیں ہے۔ دوسری جانب جو ڈان اخبار کی جانب سے ایک دعویٰ کیا گیا ہے، اور یہ میرے خیال میں تو بہت بڑا دعویٰ ہے، منصور ملک کی جانب سے یہ سٹوری شائع کی گئی ہے ڈان نیوز میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ طاقتور حلقوں کی یقین دہانیوں کی بنیاد پر 14 مئی کو، اور وہ یقین دہانی کیا ہے کہ 14 مئی کو پنجاب اسمبلی کے انتخابات کا امکان نہیں ہے، شریف خاندان نے کسی امیدوار کو پارٹی ٹکٹ نہیں دیا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ پارٹی ٹکٹ نہ جمع کرانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پارٹی کے پاس 2 راستے ہوں گے، یا تو اس عمل کا بائیکاٹ کریں گے یا امیدواروں کو اپنی حمایت کے ساتھ آزادانہ طور پر الیکشن لڑنے کا کہیں گے۔ اگر ٹکٹ جمع نہیں کرواتے اور ٹکٹ جاری نہیں ہوتے تو یہی 2 راستے ہیں، یا تو وہ آزاد الیکشن لڑوائیں گے یا وہ بائیکاٹ کریں گے۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے خواہش مند امیدواروں کو کہا کہ چونکہ مئی میں پنجاب کے انتخابات نہیں ہونے، اس لیے انہیں پارٹی ٹکٹوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اور ڈان کہتا ہے کہ ہمیں ایک اندرونی فرد نے بتایا کہ شریف خاندان کو، شریف برادران کا لفظ ہے، شریف برادران اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس بات کی مکمل ضمانت ملنے کے بعد انتہائی پر اعتماد ہیں کہ اگلے ماہ انتخابات نہیں ہوں گے۔ ڈان کہتا ہے کہ اس کے علاوہ وفاقی اتحاد میں شامل جماعتیں اپنے موقف پر متفق ہیں کہ وہ آئندہ ماہ ہونے والے انتخابات کو روکنے کے لیے حتی المقدور اپنی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اگر مسلم لیگ نون کو کوئی شبہ بھی ہوتا تو وہ یقینی طور پر اپنے امیدواروں کو ٹکٹ دیتی۔ شریف برادران کا خیال ہے کہ اگر سپریم کورٹ تمام صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے ایک ہی دن کے انتخابات پر سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتفاق رائے تک پہنچنے میں ناکامی کے بعد 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کرانے کے اپنے فیصلے پر قائم رہتی ہے تو بھی وفاقی اتحاد کی مدد سے وہ طاقتیں اپنے ہدف کو حاصل کرنے کا راستہ تلاش کریں گی اور کسی صورت انتخابات نہیں ہونے دیں گے۔ وفاقی کابینہ کے رکن نے ڈان اخبار کو بتایا کہ حکمران اتحاد صرف ایک صوبے میں ہونے والے انتخابات کو روکنے کے لیے کسی بھی قربانی کے لیے تیار ہے۔ اور ذرائع کا کہنا ہے کہ اگرچہ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق قانون سازوں نے 14 مئی کے انتخابات کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں، پارٹی قائد نواز شریف اور دیگر نے عدالت عظمیٰ کو یہ واضح پیغام دینے کے لیے امیدواروں کو ٹکٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ نون ان کے فیصلے قبول نہیں کرتی۔ تاہم مسلم لیگ نون نے انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کیا کیونکہ اس نے اپنے امیدواروں سے کاغذات واپس نہیں لیے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز، شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز بھی اس دوڑ میں شامل ہیں۔ مریم نواز نے 4 حلقوں سے اور حمزہ شہباز نے 3 نشستوں پر الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، لیکن ان کو بھی پارٹی ٹکٹ جاری نہیں کیے گئے۔ اور اب الیکشن کمیشن نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، سہولت مہیا کرنے کے لیے ان پر ایک بڑی شفقت کی ہے، اور وہ شفقت کیا ہے کہ ان کو 26 اپریل تک وقت دے دیا ہے اور انتخابی شیڈول میں تبدیلی کی گئی ہے۔ دوسری جانب یہ سہولت کاری تو پھر آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے لیے ہی مختص کی گئی ہے۔ دوسری جانب ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ تورخم بارڈر پر، تورخم کے ساتھ لنڈی کوٹل کا جو علاقہ ہے وہاں پر جو ایک انتہائی افسوسناک معاملہ ہوا، اور جس کے جتنی ایک بڑی پریشانی ہوئی، لینڈ سلائیڈ ہوئی، اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے وہاں پر بہت سارے لوگ پریشان تھے، بہت سارے لوگوں کا نقصان ہوا، کئی لوگوں کی جان چلی گئی، مال کا بہت سارا نقصان ہوا، اور اس کے بعد جو راستے ہیں وہ بند ہو گئے۔ جو لنڈی کوٹل کا اور جو یہ تورخم بارڈر کے ساتھ ایریا ہے وہاں پر یہ سارا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے۔ اب وہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ احتجاج کر رہے تھے، اور اس احتجاج کی وجہ کیا ہے کہ جو نگران حکومت ہے وہ بالکل ناکام ہو چکی ہے عوام کو تحفظ فراہم کرنے میں، اور وہ کہتے ہیں کہ کتنا وقت گزر چکا ہے لیکن ابھی تک ان کو کوئی سہولت نہیں دی گئی، یا ان لوگوں کے ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا، یا حکومت کی جانب سے تعاون نہیں کیا گیا۔ اتنے میں
جو گورنر ہے خیبر پختونخوا، جو سمدھی ہیں فضل الرحمان کے اور خاص آدمی ہیں فضل الرحمان کے، جن کو گورنر خیبر پختونخوا لگایا گیا، اور نگران وزیر اعلیٰ، دونوں وی وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ، حکومتی پروٹوکول اور شاہی پروٹوکول کے ساتھ یہ اس مقام پر پہنچے، حادثے کے مقام پر پہنچے، اور انہوں نے وہاں پر جو کام کا جائزہ لیا اور جو وہاں پر لوگوں کو سہولیات دی جا رہی ہیں یا جو روڈ کلیئر کروانے کے لیے وہاں پر مشینری کام کر رہی تھی اس کا جائزہ لینے کے لیے، وہاں پر اب لوگوں میں تو بہت غم و غصہ ہے۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم تو ایک گورنر ہے، دوسرا نگران وزیر اعلیٰ ہے، تو ان کی تو کوئی حیثیت ہے نہیں، تو لوگوں کا غم و غصہ تو پی ٹی ایم کے ساتھ ہے، لوگوں کا غم و غصہ تو وہ فضل الرحمان ہوں، وہ اسف زرداری ہوں، نواز شریف ہوں، ان لوگوں کے ساتھ ہے، اے این پی کے ساتھ ہے۔ لیکن لوگ اب سمجھتے ہیں کہ کون پی ڈی ایم ہے، کون پی ڈی ایم کا سہولت کار ہے اور کون پی ڈی ایم کا بینیفیشری ہے۔ اس وجہ سے عوام کے سامنے جب گئے تو گورنر خیبر پختونخوا اور نگران وزیر اعلیٰ کو اتنے شدید لوگوں نے چور چور کے نعرے بازی کی، اتنی شدید نعرے بازی ہوئی کہ حتیٰ کہ جو گورنر خیبر پختونخوا ہے وہ آگے عوام کے سامنے کھڑے ہو گئے، انہوں نے عوام کو اشارے کیے پولیس کو کہ ان کو پیچھے ہٹا دیں، اور عوام آگے نعرے بازی کرتی تھی اور یہ ان کو کہتے تھے کہ آپ کیا بگاڑ لیں گے ہمارا، اور آپ ہٹ جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، یہاں سے ہٹ جائیں، پیچھے ہٹ جائیں۔ اس طرح کا جو ہے وہ وہاں پر معاملہ ہوا، اور بڑی مشکل سے وہاں کے جو ادارے تھے، پولیس نے ان کو گاڑیوں میں بٹھا کے وہاں سے نکالا۔ یہ کسی بھی جگہ پر انتہائی افسوسناک، لوگ وہاں تکلیف میں ہیں، کتنے گھنٹوں سے وہ وہاں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں، لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، اور یہ وہ وہاں پر فوٹو، بجائے اس کے کہ یہ وہاں پر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مدد فراہم کرتے ہیں، یہ فوٹو سیشن کے لیے گورنر، اور کیونکہ ایک ہی پیج پر ہیں گورنر بھی اور ان کے ساتھ نگران وزیر اعلیٰ بھی، یہ وہاں پر گئے تھے فوٹو سیشن کروانے، جہاں پر لوگ پھر پیچھے لگ گئے، عوام پیچھے لگ گئی اور ان کو وہاں سے پھر بھاگنا پڑا۔ یہ ان کا کل، اور یہی چیز نظر آتی ہے جب پی ڈی ایم کو الیکشن میں جاتے ہوئے عوام کا سامنا کرتے ہوئے تو خوف آتا ہے ان کو، اور اس خوف کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر صورت ہم نے انتخابات کو ملتوی کروانا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔